بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد مظہر اقبال. آج کا اہم موضوع ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. پروفیسر صاحب، تیسری عالمی جنگ تو نہیں چھڑنے جا رہی؟ دیکھیے، جنگوں کی نیچر اور کریکٹر جو ہیں وہ اب بدل چکے ہوئے ہیں. دنیا باضابطہ طور پر اس وقت ایک غیر اعلانیہ عالمی جنگ کا شکار ہے. مثال کے طور پہ جتنے ملکوں کے اندر اور ملکوں کے درمیان ڈسٹربنس چل رہی ہیں، آپ چائنا انڈیا کو دیکھ لیں، آپ جاپان چائنا کو دیکھ لیں، آپ رشیا یوکرین کو دیکھ لیں، آپ ویتنام کو دیکھ لیں، آپ فلپائن کو دیکھ لیں، آپ مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیں، تو یہ ایک طرح کی غیر اعلانیہ جنگ ہے. اچھا، اب ہو یہ رہا ہے بنیادی طور پہ جو بنیاد یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی طور چائنا کو ورلڈ سپر پاور کے طور کا سٹیٹس حاصل کرنے سے روکنا چاہتا ہے. اب چائنا جو ہے وہ پرانا طریقہ جو ہے کہ پراکسی وارز کے ذریعے امریکہ کو بیک فٹ پر کرنا چاہتا ہے. اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ مغربی ممالک کے ساتھ اگر کسی سے تھریٹ فیل کرتا ہے کہ ہمارے کوئی مقابلے پہ آ سکتا ہے، ہمارے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے، تو وہ ایشیا ہے. اس کے لیے ایک لائنر فکرہ یہ ہوتا ہے کہ ایشیا میں ڈس آرڈر رہے، مغرب کا یہی ورلڈ آرڈر ہوتا ہے. چائنا چاہتا ہے کہ ایشیا کے اندر پیس آئے. آپ ایران اور سعودیہ کی جو انہوں نے صلح کروائی، آپ صرف اس ایک مسئلے کو دیکھ لیں کہ انہوں نے دہائیوں سے چلتی 79 سے جو کولڈ وار تھی اس کا انہوں نے آپس میں اندر خاتمہ کر دیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک مغربی ملک ایشیا کے اندر ہے. مثال کے طور پہ بائیڈن کے الفاظ ہے کہ اگر اسرائیل جیسا ملک ایشیا کے اندر نہ ہوتا تو ہم کوئی ایسا ملک کریٹ کرنا چاہتے. اب اسرائیل پر یہ جو اٹیک ہے یہ یوکرین کے بعد اب دوسرا اٹیک ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ براہ راست مغرب اور خاص طور پہ امریکہ کے اگینسٹ ہوا ہے. اچھا، اسے منی ہاٹ اور منی کولڈ وار کہا جاتا ہے. منی کولڈ منی ہاٹ کیسے ہے؟ جس طرح جو اٹیک ہوا ہے یہ ایک ہاٹ وار ہے. اب ظاہر ہے اسرائیل کی جو کیپبلٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ایسی ہے کہ میزائل ماریں، آپ ڈرونز ماریں، ان کو فضا کے اندر تباہ کر دیتا ہے، زمین پر نہیں گرنے دیتا. لیکن اسرائیل کے اندر تعلیمی ادارے بند ہو گئے، کاروباری مراکز بند ہو گئے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جس کا سوچا نہیں جا سکتا. اچھا پروفیسر، یہ بتائیں کہ اب اسرائیل نے آج ان کی جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوا، جوابی کارروائی کی منظوری دی ہے. کیا جوابی کارروائی اسرائیل کوئی اس طرح کی کر سکتا ہے کہ جس سے ایران کو نقصان پہنچے؟ پچھلے دنوں دمشق میں انہوں نے ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا، ان کا ایک پاسداران انقلاب کا کمانڈر مارا گیا. یہ اسی کا ریاکشن تھا. اور دونوں کی جنگی صلاحیت میں کتنا فرق ہے؟ کیا ایک دوسرے کا مقابلہ، کیا ایران اور اسرائیل کون ان میں بھاری ہے؟ دیکھیے، بھاری تو اسرائیل ہے. اب دیکھیں نا، 200 کسی جگہ آ رہا ہے، کسی جگہ 300 آ رہا ہے. مثلا 200 میں سے اگر 100 ڈرون یا بوم جو ہیں وہ زمین پر گر جاتے. یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ اسرائیل ایک بہت چھوٹا ملک ہے، چند شہر ہیں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کراچی، لاہور اور زیادہ سے زیادہ ایک آپ فیصل آباد ڈال لیں تو اتنا بڑا ملک ہے اسرائیل. یہ اس کی کمزوری ہے. لیکن ایران دوسری طرف مثال کے طور پہ اٹیک کر دیتا ہے جو ہے اسرائیل، تو وہ سارے کے سارے ایران کو اس طرح سے بے بس کر سکے جس طرح صرف پیلسٹائن کو کیے، یہ ممکن نہیں. ہاں، ایک ٹارگٹ وہ اچیو کر سکتے ہیں. جس طرح 1984 میں اسرائیل نے عراق کا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ تباہ کیا تھا، تو اس طرح کی وہ کوشش اسرائیل ہو سکتا ہے کہ ایک کرے، زیادہ نہیں، بس وہ جو ان کی ایٹمی صلاحیت والا جو پلانٹ ہیں. اب یہ ایک ریڈل ہے، خفیہ بات ہے کہ وہ ایک جگہ پڑا ہے، 2 جگہ پڑا ہے یا 3 جگہ پڑا ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کا نقصان بھی ہو چکا ہے. وہ فزیکل نہیں ہے، وہ کوئی مالی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا نا ایک سحر تھا
ایک ان کا دیوتا جیسا نا کانسیپٹ تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، وہ اب دوسری دفعہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اگلی بات، ایک جو سب سے بڑا نقصان اسرائیل کا ہو چکا یا ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو ایک صلاحیت یا کامیابی ملی ہے، وہ یہ ہے کہ اب گریٹر اسرائیل، یعنی جس میں اسرائیل یہ ہے تو اس نے لیبنان کی طرف، سیریا کی طرف، جارڈن کی طرف، سعودیہ اور ایجپٹ کی طرف پھیلنا تھا، وہ کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس دن جو میں نے تبصرہ ایک ون لائنر لکھا تھا وہ میں دہرا دیتا ہوں کہ اب پیلسٹائن کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور اسرائیل کچھ نہ کچھ کھو چکا ہے۔ اچھا، حماس کے ساتھ اسرائیل کی لڑائی جاری ہے، 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو گئے ہیں، اسرائیل کسی قانون ضابطے کو نہیں مانتا، امریکہ اس کی پشت پناہی پہ ہے۔ اس حملے کے بعد کیا فلسطین کے ساتھ وہ جو جنگ جاری ہے وہ رک جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ ہے، اور مائٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن بات جو دیکھنے کی ہے قریب سے، اچھا آپ نے کہا حزب اللہ، حماس، اچھا یا حماس، اصل میں یہ ساری پروکسیاں ایران ہی کی کر رہا ہے، حوثی باغی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ ریڈ سی والا جو ہے شاہراہ تو نہیں، سمندر ہے، وہ رستہ بند کر دیں گے تو اس سے ملکوں کا نقصان ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جتنی کتنی بھی مزاحمت، مثلا جو لوگ کہتے ہیں جی ایران پر حملہ اسرائیل کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو جو سیریا میں ان کی میسی انہوں نے اڑا دی تو وہ حملہ ہی تو تھا، حملہ اور کیا ہے؟ اب کہہ لیں، اب آپ کو کہنا چاہیے کہ کیا اگلا حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس میں جانی نقصان کی بات آپ نے کی ہے تو وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جانی نقصان کے لیے تو شاید اس قسم کا بربریت کے لیے نیا لفظ ایجاد کرنا پڑے۔ اب بات تھوڑی تلخ ہے لیکن معنی خیز ہے کہ اسرائیلی 35,000 کے قریب پیلسٹینین جو ہیں مارے جا چکے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب یہ سارا معاملہ وائنڈ اپ ہوگا تو باقی جو پیلسٹینین بچیں گے وہ پھر ستھرا جئیں گے اور مرضی کا جئیں گے، اور میں بڑے واضح طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں پیلسٹائن کی ریاست کو بنتا ہوا اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہوتا دیکھتا ہوں۔ اچھا، اسرائیل کی معیشت بڑی کمزور ہو چکی ہے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، نیتن یاہو کے خلاف لوگ باہر آ گئے ہیں، کیا نیتن یاہو رخصت ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے ایک افراتفری بھی پھیل سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ باتیں جو تیل والی ہے اتنا تو چلتا رہتا ہے کہ جب جنگ لگتی ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہیں کریش کرتی ہیں، یہ وقتی باتیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں، مثال کے طور پہ جب جنگ آج کے دور میں ہوتی ہے نا تو اس کے ویریبل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایکس ویریبل کہ پتہ ہی نہ ہو، وہ جو اسرائیل کے خلاف گیا ہے اور امریکہ کے خلاف گیا ہے وہ ہے پبلک اوپینین، اور حیران کن طور پہ یہ پبلک اوپینین یورپ کے ممالک سے اٹھا ہے، امریکہ کے اندر سے اٹھا ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اب اسرائیل کے اندر سے بھی صدائیں اور آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے اب گریجولی اسرائیل جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گا۔ اچھا، مسلم ممالک 57 ہیں، ایک صرف ایران نے ان کا مقابلہ کیا ہے، باقی ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اردن ہے، شام ہے، لیبیا ہے، مصر ہے، سعودیہ ہے، عرب امارات ہیں، یہ سب مسلم ممالک ہیں، یہ تو بالکل خاموش ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، وہ OIC جو ہے نا، اس کے متعلق نا ایک دفعہ مہاتیر محمد نے کہا تھا آرگنائزیشن آف امپورٹنٹ کنٹریز، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا، پھر میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں یہ تقریباً لیٹ چکے تھے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بات بڑھ چکی تھی، اب اتنا ضرور ہو جائے گا کہ پبلک اوپینین پلس یہ ایران نے جتنی جرت دکھائی ہے کہ اب کوئی بھی مزید ملک جو ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں جائے گا۔
یہاں پر ایک ملک ہے جو کوئی رول پلے کر سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے ایجپٹ۔ تو اب یہاں پر اگر وہاں پہ جو مرسی جیسا کوئی لیڈر ہوتا تو وہ فلسطینیوں کو پناہ بھی دے سکتا تھا اور بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ باقی جو سیاست ہوتی ہے، عالمی سیاست، یہ بڑا بھیانک کھیل ہوتا ہے، لیکن مطلب عسکری طور پہ نہ صحیح، مورلی کہیں، ڈپلومیٹیکلی کہیں، اب اسرائیل تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا، امریکہ نے بھی آج کہا ہے کہ وہ ایران پر کوئی جوابی حملہ یا اس کی حمایت نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے اسرائیل کی حمایت سے؟ دیکھیے، امریکن اس وقت اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ مشکل میں ہے، بلکہ کہیں کہ اسرائیل اور کی یہ جو لڑائی ہے، اس نے سب سے زیادہ جس کو مشکل میں ڈالا ہے وہ امریکہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں ان کے ہاں الیکشن ہونے ہیں اور پبلک اوپینین جو ہے وہ سارے کا سارا اگینسٹ جا رہا ہے۔ پھر ہوا یہ ہے کہ اب جو ایک ہوتے ہیں جیوز، ایک ہوتے ہیں زیونسٹ ہوتے ہیں جو بڑے سخت گیر قسم کے یہودی ہوتے ہیں، مطلب یہ ان کی مذہب کے نام کا ایک اشرافیہ ہوتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ اب ان کے خلاف آوازیں بھی جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سے زیادہ نقصان جس کا ہو رہا ہے وہ امریکہ ہے۔ وہ سارے کا سارا چھوڑ بھی نہیں سکتا اسرائیل کو، سارے کا سارا ساتھ بھی نہیں دے سکتا۔ اس کی اپنی جو معاشی قرضے ہیں اور معاشی مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور سیاست پھر بڑا ایک عجیب کھیل ہوتا ہے۔ تو بائیڈن نے اپنی جو ہے ساکھ کو بھی بچانا ہے تاکہ وہ اگلا الیکشن لڑ سکے۔ اب اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ انٹرنیشنل جو بیٹنگ مارکیٹ ہوتی ہے، یعنی اس پر بھی جوا ہوتا ہے کہ اگلا کینڈیڈیٹ کون جیتے گا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، یا جھگڑا ہی کہیں گے، جنگ تو دو برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے، اس وقت سے ٹرمپ جو ہے وہ ہاٹ فیورٹ ہو چکا ہے۔ جی، پروفیسر منور صابر صاحب جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اس کے یقیناً جو نتائج ہیں وہ اسرائیل کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گے، اور اس کے بعد جو فلسطینی آزاد ریاست ہے اس کے قیام کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ اب اسرائیل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ فوری طور پر ایران کے ملک پر حملہ کر دے یا اس کے شہروں کو نشانہ بنائے، جیسے اس سے پہلے جیسے دمشق میں یا دیگر ممالک میں جو ایران نواز تنظیمیں ہیں یا ایران کے حمایتی ہیں، ان کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن امریکن پالیسی جو اس وقت ہے، انہوں نے بھی تھوڑا سا اسرائیل کے لیے جو ہے وہ ان کو بھی تنہا کر دیا ہے، کیونکہ ان کا اگلا الیکشن ہے۔ تو پروفیسر صاحب جی، ایک بات بس میں ایڈ کر دوں اس میں، کہ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو عالمی حکمرانی کی جنگ ہے چین اور امریکہ کی، اب جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس میں چائنا کا ایک سکور اور بڑھ گیا ہے، اور چائنا آگے بڑھا ہے اور امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جوابی کارروائی کیسے کرتا ہے، کیا کرتا بھی ہے کہ نہیں، فلسطین میں کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔